جس طرح بچوں کو نسخے بتاتے ہیں نا کمائی کرنے کے، جس طرح انہیں ہنٹس دیتے ہیں نا دنیا میں چھا جانے کے، اس طرح آپ اپنے بچوں کو وظیفے بتائیں، انہیں اذکار کی فضیلت والد صاحب بتائیں۔ کیوں؟ کہ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی۔ دیکھو نا، حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے نا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جو چیز نہیں سنی نا کبھی وہ لفظ نہیں ہے، یہ لا نہیں ہے، یہ سنا ہی نہیں کبھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا سحری کے وقت سیدہ فاطمہ آرام فرماتی، سحری کے وقت، تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹی کو پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا، فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ تو رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے، اٹھو، طلوع فجر سے طلوع صادق تک اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، اٹھو مصلے کو آباد کرو۔ شاید یہی وہ سبق تھا کہ امام حسن کہتے ہیں پھر میں نے اپنی ماں کو ساری رات ہی مصلے پہ دیکھا، سارا دن ہی دعائیں مانگتے دیکھا۔ او دیکھو میرے دوستو، حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے، پر جب سیدہ فاطمہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ غلام مل جائے، تو کریم رسول نے بیٹی کو وظیفہ دیا۔ چلو حضور کی سنت سمجھ کے ابا جی ایک وظیفہ بتائیں نا اپنی بیٹیوں کو، بتائیں گے انشاءاللہ؟ چلو ایک وظیفہ بتائیں نا بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور کہیں کہ یہ میں بھی پڑھتا ہوں، بڑی برکت والا ہے پتر، تو بھی پڑھا کر۔ یہ وظیفہ بتائیں گود میں بٹھا کے۔ میں نے کہا ہم ہنٹس دیتے ہیں مال کمانے کے، یہ بھی تو دو نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا پتر غلام تو میں مدینے کے غریبوں پر تقسیم کروں گا، لیکن تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب بھی یہ وظیفہ ختم ہوگا رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے، اور شان یہ ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تھوڑا کسی وقت بیٹھ نہ جائیں بچوں کو لے کے گھر کے اندر، کے پتر آؤ نا آج درود شریف پڑھیں۔ صبح نا کبھی کبھی بڑا یاد آتا ہے، میری دادی اماں تخت پوش پہ بیٹھتی تھیں، وہ نماز پڑھ کے پھر سب کو جگاتی تھی، تو اٹھو، اور دونوں لفظ کہتی تھی، اٹھو سبق پڑھو تے نماز پڑھو۔ نماز اور سبق اس سے مراد ہے نماز پڑھ لو اور پھر قرآن پاک۔ یہ 2-4 دن کریں نا ہم سارے اپنے اپنے گھر میں، کہ آؤ بھی بچوں سارے پہلے نماز پڑھیں پھر سارے قرآن شریف کھولیں، تھوڑی دیر یہ کھولو نا، امید ہے رب کے فرشتے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، تفہیم قرآن پر حق پر قائم فرمائے۔ سورہ طارق میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا ہے، اور فرمایا جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے ارشاد فرمایا کہ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، فرمایا بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ تم دل بہلانے کے لیے اسے پڑھو۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قول فیصل ہے، قرآن ہی اصل قول فیصل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، ایک جملے نے بڑے پردے کھول دیے کہ قرآن قول فیصل ہے، قرآن فیصلے کی کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ فرمایا انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور اللہ فرماتا ہے میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ کفار کو تھوڑی مہلت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں، یعنی تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں تو اللہ تدبیر کر رہا ہے، انہی کی تدبیریں انہی پر الٹ دی جائیں گی۔ پھر اس سے آگے سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرمایا اور اس کی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ ان قریب
ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا جنہوں نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت سورۃ الاعلیٰ میں بیان فرمائی، فرمایا بل تکثرون الحیات الدنیا، فرمایا البتہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ترجیح لوگ دیتے ہیں، لوگ جینا چاہتے ہیں، جینا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام جینے کے لیے کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں جینے کے لیے، مال کماتے ہیں جینے کے لیے، آسائشیں جمع کرتے ہیں جینے کے لیے، سارا کچھ جینے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ترجیح بھی جینے کو دیتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ترجیح تو دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، لیکن آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیحی بنیادوں پہ لینا، بلکہ ہمارے لیے تو ترجیحی بنیادیں آخرت کی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وہ قول موجود ہے جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ آخرت کے بیٹے بھی بنتے ہیں اور دنیا کے بیٹے بھی بنتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، اور فرمایا آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا، تو کبھی بھی دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ذرا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ فذکر انما انت مذکر، پس آپ انہیں سمجھاتے رہیے، آپ کا کام سمجھانا ہے، سمجھاتے رہیے، بات کرتے رہیے، محبوب انہیں بتاتے رہیے، انہیں نفع دے گا آپ کا سمجھانا، آپ انہیں کہتے رہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بات بار بار کی جاتی ہے، بار بار جمعے ہوتے ہیں، بار بار نصیحتیں ہوتی ہیں، بار بار کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں، عمل کی طرف بھی لوگ بڑھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عمل کرنے والوں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا عمل کر کے اب کسی کو بتا نہیں رہے اور وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عمل ہی نہیں کر رہا، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ پھر اس سے آگے سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور ذی الحج کی 10 راتوں کی جفت اور طاق کی قسم کھا کے فرمایا کہ کفار کو ضرور بضرور عذاب ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر یہ عذاب سے بچ جائیں، انہیں ضرور بضرور عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی شے بھی نہیں، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کے وفات کا وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی جانب، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی،
شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، ودخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ان لوگوں کو اللہ پھر اس طرح کے انعام کے ساتھ نوازے گا اور پکارے گا۔ اس سے آگے پھر سورہ بلد ہے، ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ اس صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا بیان ہے۔ اس شہر کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے 2 ہونٹ عطا کیے، اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ آگے اللہ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیا کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان رستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان تلے دبے ہوئی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا خاک افتادہ مسکین ہو، ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا اس جہاد میں کامیابی کی دلیل بھی بن سکتا ہے۔ اس سے آگے پھر سورہ شمس ہے۔ اس سورہ کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کے شعور کا الہام کر دیا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا۔ ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ قد افلح من زکاہا، وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ اور آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ لیل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واللیل کا ذکر مذکور ہے، اس لیے اس کا نام سورہ واللیل رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پہ کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، اور وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ چونکہ نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیں گے۔ جو نیک کام کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا پھر اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ آخری آیات میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضایت جوئی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرے، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص، ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو۔ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا تھا، کہ بغیر کسی احسان کے، ایسا نہیں کہ کوئی احسان تھا تو انہوں نے انہیں ان کے مالک سے آزاد کرایا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے پھر سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والضحیٰ کا معنی محبوب آپ کے چہرہ نور کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلف عنبری کی قسم جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے ذرا انداز دیکھیے، ما ودعک ربک وما قلی،
اے محبوب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی، آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اپنے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے، اللہم امتی امتی امتی، اور حضور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نا اور میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ کس بات نے پریشان کیا؟ جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں۔ کہا محبوب سے کہہ دیجئے، اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آیت امید والی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہ سب سے امید والی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی؟ محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پھر جگہ دی آغوش رحمت میں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے والد چلے گئے، 4 سال کے تھے تو والدہ چلی گئی، 8 سال کے تھے تو دادا چلے گئے، تو ہم نے آپ کو اپنے آغوش کرم میں جگہ دی، ہم نے آپ کو در یتیم بنایا، ہر جگہ پہ رب نے آپ کے لیے اسباب بنائے، آپ کے گرد خدا کی رحمت کا حالہ رہا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر اپنی طرف رستہ بھی عطا کیا، پھر وہ راہ بھی عطا کی۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو محبوب پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، قناعت دے دی ہے، بے نیاز کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے پیارے محبوب کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو نہ جھڑکیے، جو آتا جائے لے کے جاتا جائے۔ اس لیے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا کچھ حضور سے سنا ہے، لفظ لا نہیں سنا، نہیں ہے یہ جملہ نہیں سنا۔ حضور نے کسی سائل کو جھڑکا، بلکہ اس کو بھی نہیں جھڑکا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نجرانی چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، آپ نے کندھے مبارک پہ رکھی تھی، تو ایک شخص نے پکڑ کے کھینچی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی گردن مبارک پہ اس کا نشان رہ گیا ہے، اور جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے، میں مانگنے والا ہوں، میں سائل ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ تو اس نے مانگا کس طرح؟ چادر کھینچ کے، گلے میں نشان ڈال کے، حضور کچھ دیجئے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کی بات سنی تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی،
اس نے ایک چادر کھینچی ہے، پھر بھی لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے، چرچا کیجئے۔ پھر میرے رسول نے چرچے کیے، فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ فرمایا سارے دنیا قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، پر میں فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے اس آیت کے تحت فرمایا، اللہ کی نعمت کا ذکر کیا، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ میری ہی سفارش قبول کرے گا، پر میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اور فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ میں ہی اللہ کا محبوب بن کے آیا۔ پھر حضور نے وہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ اس سے آگے پھر سورہ الم نشرح ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے سارے بوجھ اتار نہیں دیے؟ الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کو بوجھل کر دیا تھا، آپ کی پیٹھ مبارک کو، جو بہت زیادہ بوجھ تھے تبلیغ کے اور یہ اتنے کام، ان سب میں ہم نے آپ کی مدد نہیں کر دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اللہ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ ایک مشکل دے کے دو آسانیاں عطا کرتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ آگے سورہ والتین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین فرمایا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے، بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے کہا کہ انسان تجھے بڑا ہی سونا بنایا ہے، احسن تک بہترین اعتدال پر۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ پیدا بھی بڑا خوبصورت کیا ہے، بڑا شانوں والا کیا ہے، لیکن اگر یہ گناہ کرے، اگر یہ انسانیت کے اصول ہی بھول جائے، تو پھر اگر یہ لوٹایا جاتا ہے تو پھر اسفل سافلین پہ لوٹایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر اعلیٰ کام کرے تو پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر سب سے زیادہ عزت بھی اسی انسان کی ہے۔ اور اگر یہ کفر کرے، نفاق کرے، ظلم کرے، تو پھر ایک جگہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بنایا تو بڑا پیارا تھا، لیکن پیارا بن کے بھی تو رہنا چاہیے تھا نا۔